لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وسيدنا ومولانا وخاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين وسيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والسلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات وعلى جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأضلتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله على زاد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظمت المصاب بك فاسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب صاركم مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزاداران سید الشہداء، زیارت عاشورہ کے کچھ فراز ابتدائی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. جن کے اندر امام بیان فرما رہے ہیں کہ درود ہو حسین پر کہ جس کی مصیبت زمین و آسمان پر عظیم ترین مصیبت تھی، اور زمینوں اور آسمانوں پر بھی عظیم ترین مصیبت.
جیسے امام فرماتے ہیں وَبَكَتْ عَلَيْهِ سَبْعَ السَّمَاوَاتِ کہ جس پہ 7 آسمانوں نے گریا۔ تو اگر ہم نے کچھ دن قضائے حسین میں بلکہ فضائے حسین میں گزار لیے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ہر حلول کے ساتھ، حلول کہتے ہیں نیو مون کو، نیا ماہ، نیا مہینہ شروع ہونا، نیا چاند آنا، ہر حلول کے ساتھ لکل حلول، ہر حلول کے لیے، ہر نئے منتھ کے لیے کچھ تقاضے۔ آج سے یہاں آسٹریلیا سڈنی میں 1 سپٹمبر ہے، کیا اسٹارٹ ہو رہا ہے؟ اسپرنگ اسٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، چاہے انگلش حوالے سے ہو، چاہے شمسی مہینے ہو، چاہے قمری مہینے۔ ماہ مبارک محرم کے چاند کے ساتھ جو موسم شروع ہوتا ہے وہ موسم قضائے حسین۔ ویسے تو کسی بھی وقت قضائے حسین کے لیے اختصاص نہیں رکھتا، کسی بھی وقت یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور پر جیسے پورا سال آپ قرآن پڑھیں، بلکہ صبح شام قرآن پڑھیں، لیکن شب ماہ رمضان میں اور پھر مخصوصاً شب قدر، بالکل اسی طرح قضائے حسین پورے سال میں، پھر ایام قضائے محرم میں، اور عاشور و شب عاشور مخصوصاً۔ ہم نے گزشتہ دنوں میں کمال انسانی اور انسان کامل پر گفتگو کی، جو ایک واقعی مشکل ترین موضوع تھا۔ آپ لوگوں نے ہم دلی کے ساتھ ہمراہی بھی فرمائی تو ہم اس موضوع کو کسی حد تک بیان کر سکیں۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر کسی فرد کو، کسی صاحب کو کوئی مشکل، کوئی سوال، کوئی الجھن ہو ہمارے ان عرائض کے حوالے سے، بیانات کے حوالے سے، تو بلا جھجک پوچھ سکتا ہے کبھی بھی ہم سے۔ گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جو کہا ہے میں ہر حرف کا ذمہ دار ہوں، حتیٰ وہ تمام چیزیں، وہ تشبیہات، وہ مثالیں جو بیان کی گئی۔ دیکھیں، ایام عزا میں نہ صرف یہ کہ عزاداری کی جاتی ہے، 3 برکتیں ہیں، احادیث سے ماخوذ ہیں، یہ بھی جو بیان کر رہا ہوں۔ 3 برکات ہیں عزائے حسین کی، blessings of محرم، you can say. Number 1, it will increase your knowledge، ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب اگر اس ممبر سے معلومات ہی نہ دی جائیں نئی، تو پھر کہاں سے دی جائیں گی؟ یہ در باب العلم پہ بیٹھنے والے یقیناً نہ تو انہیں غیر علمی گفتگو سننی چاہیے اور نہ ایسے بیان کرنے والے کو اجازت دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پڑھنے والے کی ذمہ داری کے حوالے سے جو بات کہے مہذب کہے، کم سے کم ذوقی گفتگو ہو، زیادہ سے زیادہ آرگیومنٹ مدلل ہوں، عقل و قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہم کبھی اختلافی بات نہیں کرتے، ہم خود سب سے بڑے داعی اتحاد ہیں، کیونکہ حسین سب سے بڑا داعی اتحاد ہے۔ اگر آپ ذات رسول پر لوگوں کو جمع کریں گے صرف مسلمان جمع ہوں گے، اگر آپ ذات قرآن پر لوگوں کو جمع کریں گے صرف وہ جمع ہوں گے جو قرآن پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، اہل علم ہو۔ اگر آپ ذات حسین پر جمع کریں گے تو ہر انسان جمع ہو جائے گا۔ حسین رہبر انسانیت ہے، کیونکہ حسین رہبر عشق ہے، اور عشق کی نہ تو کوئی زبان ہوتی ہے، نہ کوئی فرہنگ ہوتا ہے، نہ کوئی کلچر ہوتا ہے، نہ کوئی منصب۔ یہی وجہ ہے کہ ایڈوڈ گبون ہو،
اینٹونی بارا ہو، ابن ابی الحدید ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا فرد ہو، چاہے مہندر سنگھ بیدی ہو، ہر فرد جو ہے وہ در حسین پہ نظر آئے. اب ظاہر سی بات ہے جو غیر مذہب ہیں وہ ان کو اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں. ان کا بیان کردہ زاویہ ہمارے لیے عقیدت تو بن سکتا ہے، حجت نہیں بن سکتا. روپ کماری کا ایک شعر آلے بھائی، ہمارے لیے عقیدت تو بن سکتا ہے. تھے جتنے درود پڑھیے ایک مرتبہ آقا شبیر کے سب ساتھی چھوٹے تھے جتنے من کے میت گئے، تھے جتنے من کے میت گئے. یہ جنگ نرالی جنگ ہوئی، آکاش نے یوں کایا پلٹی. جو ہارے تھے جو جیتے تھے وہ ہار گئے، جو ہارے تھے وہ جیت گئے. سبحان اللہ، بہت خوب. بر محمد اس کی برداشت، بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. اور جتنے لوگ ہیں، جتنے بھی وہ افراد جو باہر سے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں، تو باہر سے دیکھنے والا وہی دیکھ سکتا ہے جو باہر سے دیکھ رہا ہے. ساتھ رہیے گا. ہرگز جو اندر رہنے والا ہے اس کی بینش، اس کی معرفت، اس کی نگاہ، اس کی ژرف نگاہی، اس کی باریک بینی قابل مقایسہ نہیں ہے کسی اور فرد سے. سب سے پہلی چیز جو حسین کے تصدق سے ان 10 دنوں میں ہمیں ملتی ہے وہ ہے نالج، علم، معلومات. اور دوسرا کمال یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، دنیا میں ہر فرد کسی نہ کسی مذہب کو مانتا ہوگا، اور اکثر مذہب کسی نام سے ہیں، کسی فرد کے نام سے یا علاقے کے نام سے یا نسلوں کے نام سے. جناب عیسیٰ کے نام سے عیسائی ہیں، ہند کے حوالے سے ہندوازم ہے، بدھ مت کے حوالے سے بدھسٹ ہے. ہر حوالے سے کوئی نام ہے. یہودی ایک نسلی مذہب ہے. اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کا رنگ و نسل سے کوئی تعلق نہیں، ٹیگ نہیں لگنے دیا اس پر. اس لیے اس کا وہی رہبر بن سکتا ہے جو بغیر کسی رنگ و نسل کے، وداؤٹ اینی ریس، جو بات کر رہا، بغیر کسی رنگ و نسل کے، بغیر کسی کلچر کے جو بات کر رہا. اور اس کا سب سے بڑا عملی ثبوت داستان کربلا ہے. یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، شب عاشور پہ دوہرا رہا ہوں. جتنے انسان آئے کامل، نہ تو پیغمبر کو ملے، نہ حضرت علی کو ملے، نہ کسی خلیفہ کو ملے، اتنے امام حسین علیہ السلام کو ملے. وہ انسان جو اپنے کمال پر پہنچ چکے تھے. پھر جتنے مذاہب ہیں کچھ نبیوں تک آ کر رک جاتے ہیں، کچھ اوتاروں تک آ کر رک جاتے ہیں، لیکن حضرت آدم کو سب مان رہے ہیں. آج تک کتنی جگہوں پہ حضرت آدم کے قصے بیان ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم کے قصے، حضرت موسیٰ کے قصے، حضرت عیسیٰ، ہر نبی کا قصہ، ہر قوم کا قصہ. اس فرش عزائے حسین کے تصدق سے جناب آدم سے لے کے خاتم تک تمام کے تمام نبیوں کے قصے بیان ہوتے ہیں، تو حسین کی وجہ سے، اس لیے کہ حسین وارث ہے تمام انبیاء کا. بے شک. بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. زیارت وارثہ کے جو الفاظ ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفات اللہ، یعنی اب جو آدم کی صفت تھی، پاکیزگی تھی آدم کی، پیورنس تھی آدم کی، اس کو حسین کے تصدق سے بیان کیا جائے گا. سمجھ رہے؟ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جناب آدم کا واقعہ بیان کیا جائے اور شیطان پر لعنت نہ ہو، شیطان کی بات نہ ہو. جناب عیسیٰ کا ذکر ہو، ان کے دشمنوں کا ذکر نہ ہو. جناب موسیٰ کا ذکر ہو، فرعون کا ذکر نہ ہو. بچوں کے سلیبس میں جو سٹوریز ہوتی ہیں
اس میں دو کردار، دو کریکٹر ہوتے ہیں نارمل اسٹوریز میں، ایک گڈ کریکٹر، ایک بیڈ کریکٹر. اور اس لیے دونوں کریکٹر ہوتے ہیں تاکہ گڈ کریکٹر کو دکھایا جائے کہ بیٹا ایسے بنو، اور بیڈ کریکٹر کو دکھایا جائے ایسا نہ بنو. اب آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو غلط کریکٹر کے بارے میں کیوں پڑھا رہے ہیں. پڑھا نہیں رہے، اس کا ذکر کتابوں میں ہے. بالکل اسی طرح سے جب اوپر سے اس طرح چل رہے ہیں، جناب رسول اکرم ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آل بنی ہاشم کے بزرگان کی بات ہوگی تو وہاں آل امیہ کے شیطان کی بھی بات ہوگی. اس میں مشکل کیا ہے؟ آخر بچوں کو پتا کیسے چلے گا کہ برا کریکٹر کتنا برا ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو اتحاد کے منافی سمجھا جائے تو یہ یتیم العقلی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں. آج گرچہ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، لیکن بہرحال کیونکہ موجودہ ایشو ہے اور اس پر گفتگو کم سے کم اپنے سامعین کی حد تک واضح کرنا ضروری ہے. پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا میرا جملہ. بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، کوئی بھی مقام، you need anything in this world, from this world, any post, any level, any wish, read Zarat Ashura. You are looking for any specific blessing in the Jannat, read Zarat Ashura. دنیا کی کوئی نعمت چاہیے زیارت عاشورہ پڑھیں، آخرت کی کوئی نعمت چاہیے زیارت عاشورہ پڑھیں. زیارت عاشورہ خود بھی معجزہ ہے اور معجز نما بھی ہے. ہزارہ معجزے ہیں. اب اس کے اندر مولانا یہ نام آ رہے ہیں پلانتیں، تو بہت سارے معجزے اسی وجہ سے معجزے بنتے ہیں جب تک لا نہ کہے الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت خوب سبحان اللہ. بھائی وہ عرب جن کے پاس 300 بت تھے، اگر پیغمبر کہتے ہیں کہ میرا خدا بھی رکھ لو تو انہیں مشکل کیا تھی؟ کوئی نہیں. ساتھ رہیے گا. کوئی نہیں. بہت خوب. 300 بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں ایک نہ دکھنے والے خدا کے سامنے سجدہ کر لو. وہ اس کو بھی کر لیتے، اس میں کیا مشکل تھی؟ یہ تو آسان تھا. دکھنے والے کے تو سامنے جانا پڑتا تھا، چڑھاوا چڑھانا پڑتا تھا. یہ نہ دکھنے والے کے لیے تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. مشکل یہ نہیں تھی، مشکل یہ تھی کہ لا پہلے ان سب جھوٹوں کا انکار کرو، پھر اسے ایک سچے کی بارگاہ میں سجدہ قبول ہوگا. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. صلی علی محمد وآل. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پر لعنت. اور کیا مسئلہ اس انکار کا تھا. انکار کرنا پڑتا ان سب جھوٹے خداؤں کا. اور کیا کہنا جب ان جھوٹے خداؤں کے انکار کے لیے پیغمبر کے پاس آئے اور جناب ابو طالب سے سامنا ہوا اور جناب ابو طالب سے کہا تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، ان کے نقص نکال رہا ہے اور ایک خدا کا پرچار کر رہا ہے، ہمیں خطرہ ہے ہمارے خداؤں کو لوگ چھوڑ نہ دیں. کہ میں بلائے لیتا ہوں. تو پیغمبر کا ایک جملہ تھا، تاریخی جملہ، تاریخی جملہ پیغمبر کا، کہ اگر یہ لوگ میرے ہاتھ پہ چاند اور سورج بھی لا کے رکھ دیں، الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، اگر میرے سیدھے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، الٹے ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، تو بھی میں اپنے خدا کی تدبیر سے بات نہیں آؤں گا. یعنی چاند اور سورج کو ہاتھ پہ لا کے رکھنا جتنا ناممکن ہے، جتنا انہونی تھا، اتنا ہی محمد کا اس خدا کے پرچار سے رکنا تھا. یہ بات پیغمبر نے مثالن کی تھی، لیکن خدا کو اس قدر پسند آئی کہ اگر چاند سورج کے
ہاتھوں پہ آنے کی بات ہے تو بات تو تب صحیح کہ جب انہی ہاتھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے کرواؤں اور سورج کو واپس پلٹاؤں. بہت خوب ماشاءاللہ بہت خوب سبحان اللہ. کمال یہ ہے بے شک پیغمبر کی اداؤں کو دیکھا جاتا ہے. تعویذ قبلہ کی آیات دیکھیے قرآن میں. اے محمد تم یہ کیا آسمان کی طرف بار بار دیکھے جاتے ہو ملتجیانہ نگاہوں سے، جیسے کچھ مانگ رہے ہو، جیسے کچھ چاہ رہے ہو. بہت جلد ہم تمہارے پسندیدہ قبلے کی طرف سب کو موڑ دیں گے فترضا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. ناز برداری ہو رہی ہے پیغمبر کی. کیوں؟ اس لیے کہ انکار کیا گیا ہے. ساری حدیثیں چھوڑ دیجئے، ساری حدیثیں چھوڑ دیجئے. ایک حدیث جو ہر اہل سنت کی کتاب میں، گرچہ میرے پاس یہاں 4 کتابیں موجود ہیں اہل سنت کی حدیثوں سے بھری ہوئی، امام حسین کے حوالے سے. جس صحیح کتاب کو عزیزان صحیح سمجھتے ہو اس کتاب سے امام حسین کی شان میں حدیث. اگر حدیث ہے ایک حدیث کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار، جنت نہائی فیصلہ ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں سے غلط راستے پہ جائے اور بھی جنت تک چلا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت تک سیدھے راستے پر ہے. اب یہ کسی راستے پر بھی جائے اس سے صراط مستقیم ہوگا. یہ مدینے سے مکے کے لیے نکلے تو وہاں جانا ہوگا. یہ حج کو ترک کر دے تو ترک کرنا ہوگا. پر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. ترک کرنا ہوگا. بے شک. اور جب یہ سیدھے راستے پر ہے تو یقیناً جو کوئی اس کے مقابلے پہ ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. بے شک. 2 اور 2 4. یہ بات ہرگز اتحاد کے منافی نہیں ہے. اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. اتحاد تو چھوڑیں، ہم تو اتفاق پہ بھی راضی ہیں. 2 سال پہلے کا عشرہ محرم. اتحاد یعنی پانی میں نمک گھول دیا جائے، پھر نہ پانی نمک سے علیحدہ ہو نہ نمک پانی سے علیحدہ ہو. اتفاق یعنی پانی میں آئل ملا دیا جائے جن کی ڈینسٹی ڈیفرنٹ ہے. ہم تو اتفاق پہ بھی راضی ہیں، اتحاد پہ بھی راضی ہیں. یہ دیکھنا ہوگا کون گھلتا ہے اور کون باقی رہتا ہے. میں مناظرہ نہیں پڑھ رہا لیکن وقت آئے تو پڑھ بھی سکتا ہوں. اور مناظرہ ہی نہیں بلکہ مباہلے کے لیے بھی تیار ہیں ہم. مناظرہ کیا چیز ہے؟ کمال ہے واقعی. آج تک فدا ہو رہی ہے قوم ام المومنین پہ. ام المومنین جناب عائشہ کے قاتل پر لعنت واجب ہونی چاہیے. یا تو ام المومنین کا احترام واجب سمجھا جائے یا ان کے قاتل کا احترام واجب سمجھا جائے. اگر فرزند صحابہ قابل عزت ہے تو جناب ابو بکر سے بڑا کون سا صحابی ہے؟ محمد بن ابی بکر کے قاتل کو لعنت کرنی چاہیے. بس جائیں جا کر پوچھیں اپنے پسند کے مفتی سے کون ہے محمد بن ابی بکر کا قاتل. محمد بن ابی بکر کے قتل کے بعد جناب عائشہ نے لعنت کی ہے معاویہ بن ابی سفیان پر. اور مجھے بامحالہ غالب یاد آ رہا ہے. آج غالب پہ مقدمہ کیا جائے. آج بھائی غالب پہ مقدمہ کیا جائے. یہ اجتہاد کیا معاویہ نے اور وہ آگے لڑنے کے لیے علی کے مقابلے میں. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین، یہ اجتہاد دشمن دین، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو. نعرہ حیدری محمد
کمال ہے یہ اشتہار. اچھا وہ تو کہتے ہیں کیونکہ صحابہ تھا، اصحاب میں شامل تھا، اصحاب میں شامل تھا. اگر آپ کی تعریف کے مطابق اس کے باوجود ام المومنین پر حملہ کروانے والوں میں 10 تاریخ کی کتابوں سے حوالے دے سکتا ہوں. اسد الغابہ تاریخ، جو کتاب جس مورخ کو آپ مانتے ہو کہیں نہ کہیں سے ورنہ ڈھونڈ کے دکھائیں کیسے قتل ہوئی ام المومنین. محمد بن ابی بکر کو کس نے مارا؟ حجر بن عدی صحابی رسول کو کس نے مارا؟ صحابہ کے درمیان مشاجرہ چلتا ہے. جناب ام المومنین تیسرے خلیفہ سے ناراض ہو گئی تھی تو بزرگوں کے درمیان چلے گا، ان کو شامل نہ کرے خدا. دشمن دین، غالب نے کہا ہے معاویہ کو دشمن دین، کریں پرچہ غالب کے خلاف، اور وہ تو پھر بھی چلے. اگلا شعر دیکھیے، یہ اشتہار عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو. یزید کو تو نہ تھا اشتہار کا یارا، یعنی وہ تو اشتہار نہیں کر سکتا تھا. یزید کو تو نہ تھا اشتہار کا یارا، خطا نہ کہیے گر ہم برا کہیں اس کو، برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو. اشتہاد کی حد و نصب ہے. اشتہاد یعنی قرآن اور سنت کی بنیاد پر مسئلے کو دریافت کرنا، ایجاد کرنا نہیں. کشف مسئلہ ہے. اجتہاد یعنی فقہ کے بارے میں اجتہاد ہے. الفقہ فی اللغت الفکر، فقہ کا مطلب فکر کرنا ہے. فتویٰ یعنی بیان حکم، کس طرح بیان کروں میں، یعنی جو حکم آیا ہوا ہے وہ بیان کرنا. حکم پیدا کرنا نہیں ہے اجتہاد کا مطلب. مجتہد کا کام قرآن و حدیث سے مسئلے کا حل دریافت کرنا ہے. گویا مجتہد ہماری مشکل کو حل کرتا ہے قرآن و حدیث سے. لولا نفر منکم قرآن مجید میں آیت ہے کہ اگر تم میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں جاتے، ہر فرقے سے کچھ لوگ جائیں اور علم دین حاصل کریں، واپس آ جائیں. آپ پر تقلید حرام ہے اگر آپ خود دریافت حکم کر سکتے ہیں. خود ڈھونڈیں، وہ تو شکر کرے کچھ لوگ ڈھونڈ چکے، ورنہ سب پر واجب تھا جانا. شرعی حکم بیان کر رہا ہوں. یہ بالکل واجب کفائی کی طرح. کیا مثال دی جاتی ہے بچوں کو مدرسے میں واجب کفائی؟ نمازیں زور سے بولو نا، نماز میت. شکر کیجئے اس طرح واجب ہو جاتا ہے اجتہاد. قرآن کی آیت ہے. کیوں نہیں جاتے تم میں سے کچھ لوگ؟ جائیں، دین کا علم حاصل کریں اور واپس آئیں اپنی قوم کی طرف. انہیں ڈرائیں، انہیں بتائیں. نبی یا خلیفہ ہمارے ہاں مجتہد نہیں ہوتا. مشکل یہاں ہے. ساتھ رہیے گا. کچھ اسکالر بیچارے کچھ پریشان لوگ نبی اور ائمہ کو مجتہد ہیں. نہیں، مجتہد کو ایک مسئلہ آپ پوچھتے ہیں نہیں پتا ہوتا تو قرآن میں جاتا ہے، دکھتا ہے، حدیث میں دکھتا ہے، اس کا جواب لا کر دیتا ہے. مجتہد سوال ملنے کے بعد علم نہیں رکھتا تو جواب ڈھونڈنے قرآن و حدیث میں جاتا ہے. جملہ بدل رہا ہوں. اجتہاد شروع ہی جہل کے مسئلے سے ہوتا ہے، نادانی سے ہو رہا ہے. اور ائمہ طاہرین میں نادانی کا تصور نہیں ہے. رسول و امام مجتہد نہیں ہوتے کیونکہ ان کا علم ذات الہی سے وابستہ ہوتا ہے. وہ علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں. دوسرا مرحلہ سنیے. نتیجہ یہ ہے کہ مجتہد کی تقلید ہوتی ہے. تقلید بدلی جا سکتی ہے بعض مسئلوں میں. جہاں مجتہد اجازت دے، جہاں احتیاط لگائے، وہاں تقلید بدل سکتے ہیں.
مجتہد کا انتقال ہو جائے مجتہد بدل سکتے ہیں، امام کی بیعت ہوتی ہے، تخلیق بدلی جاتی ہے، بیعت بدلی نہیں جاتی۔ نعرہ حیدری، گر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ فرق ہے یہ صحیح صحیح۔ ایک پر دوسرا پر ہر دوسرے مجتہد پر کسی مجتہد کی تخلیق واجب نہیں ہے، لیکن امام کی بیعت ہر ایک پر واجب ہے، بے شک بے شک بے شک۔ حتیٰ چاہے وہ بعد میں آنے والے لوگوں کا امام ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح۔ گویا امام علی کے وقت میں امام حسن حضرت علی کی بیعت میں ہیں، بے شک۔ الگ فرق ہے، زمین تا آسمان۔ اور مسئلہ اسی بیعت کا تھا جو حسین نے انکار کیا تھا، مثلی لا یبائی مثل یزید، بے شک۔ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں واجب الاطاعت ہوں، میں صرف کسی انسان کامل کی بیعت کر سکتا ہوں، کسی جاہل فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک فرق ہے، بے شک۔ اس وجہ سے نہیں کی تھی، اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں، دوبارہ یہاں سننے میں بات آئی تو صرف اشارہ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ امام حسین کو کس نے نصب کیا ہے؟ امام حسن نے وصیت کی ہے نا۔ اگر امام حسین بیعت کر لیتے گویا امام حسن بیعت کر رہے تھے۔ امام حسن کو کس نے نصب کیا ہے؟ حضرت علی کی وصیت ہے، گویا حضرت علی تو بیعت کر رہے تھے یزید کی۔ حضرت علی کو غدیر میں کس نے اعلان ولایت کیا؟ پیغمبر نے۔ کہاں تک سلسلہ جائے گا؟ اسی وجہ سے حسین کیونکہ وراثت انبیاء کا تاج لے کر کربلا میں آئے تھے، جس کے سر پر تاج ولایت الہی ہو وہ دنیا کی خلافت و حکومت کے تاج کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ دنیا کی حکومتوں سے متاثر نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ انسان کامل ہے۔ انتخاب الہی پہ حرف آ جائے گا۔ یہ وہ گفتگو ہے جو دنیا کے کسی مکتب میں نہیں ہوتی، جو فرش ادائے حسین پر ہوتی۔ یقین کیجئے حوزہ علمیہ قوم کی، یہ کاظم نانجی صاحب بیٹھے پوچھ سکتے ہیں، مدارس کی گفتگو ہیں، باتیں ہیں، استدلالیں ہیں جو میں اس فرش ادائے کے تصدق سے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ کمال ہے حسین کے درس کا ہے حسین کا۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان 10 دنوں میں کچھ حاصل کیا یا نہیں، سوال یہ ہے، کیونکہ من بقت علیہ السماوات والارض، جس پہ زمین و آسمان رو چکے ہوں، اگر میں نے بھی صرف گریہ ہی کیا ہے اور پھر یہ کہہ دیا جائے اس سے میرے گناہ معاف ہو گئے، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ بہت خوب، بہت معذرت، میں آپ کے عقیدوں کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ یہ عقیدہ سراسر غلط ہے کہ امت کو بخشوانے کے لیے وہاں چلے گئے۔ یہ نادان شاعروں کی طرف سے القاء ہوا ہے ہمارے یہاں کہ امت کو بخشوا، یعنی امت ان کے خانوادے سے زیادہ اہم تھی، اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ نہیں دین کو بچانے گئے ہیں۔ تو اب جب دین کو بچانے گئے، دین کیا ہے؟ اصول دین توحید، ساتھ بولے بچے میرے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع، یہی ہے نا۔ مجلس حسین میں دین کو بچانے حسین گئے تھے، جب دین یہی ہے تو اسی کی بات تو ہوگی۔ بہت خوب بہت خوب، کمال ہے سبحان واقعی، اللہ۔ یعنی دین یہ ہے
اور اس دین کی بات نہ ہو، کوئی اور بات کی جائے اس مجلس میں، تو پھر وہ مجلسیں کسی فرد کی تو ہو سکتی ہیں، حسین کی نہیں ہو سکتی. درود پڑھیے مل کے پہلی چیز معرفت. دوسری چیز جو ان مجالس کا صدقہ ہے وہ آپ کے اندر عاطفہ بڑھاتا ہے، آپ کے اندر ہمبلنس بڑھاتا ہے، کائنڈنس بڑھاتا ہے آپ کے اندر. دنیا میں کہیں مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں نے؟ یہاں پر شہدا پہ آ کے دیکھیں. مرد کی فطرت مردانگی ہے، گوارا نہیں کرتی کہ گریا کیا. یہاں پہ ہے یہ ذکر حسین عاطفے کو بڑھاتا ہے، آپ کے دل کو نرم کرتا ہے، آپ کے اندر کائنڈنس انکریز کرتا ہے. یہ ذکر حسین آپ کے پریشان کر دینے والے روٹین سے آپ کو باہر لے آتا ہے. یقین کیجئے کس قدر پریشان ہوتے ہیں لوگ اس روٹین سے، اور پھر اس روٹین بریک کرنے کے لیے کبھی ویکینڈ پہ یہاں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی یہاں کے. روٹین تو ٹوٹے، لیکن کسی روٹین کے بریک میں اتنی فضیلت نہیں مل پاتی، اتنا علم نہیں مل پاتا. یہ روشن فکروں کے لیے بیان کیا ہے میں نے. اور سب سے اہم چیز ذکر حسین امید بخش ہے، جو بات میں گھروں پہ بھی بیان کر چکا ہوں گزشتہ دنوں مجالس میں اور یہاں پر بھی. دیکھیں سب سے بڑی نعمت ہوپ ہے، ہوپ ہونا. تو ہوپلیس ایور، جہاں پر تمہیں لگے کہ اب یہاں کوئی راستہ نہیں، وہاں سے خدا راستہ نکالتا ہے. کمال تو یہی ہے، جہاں 10 راستے تھے وہاں راستہ نکالنا کمال نہیں ہے. جب تم تھک جاؤ اپنی کوشش کرتے ہوئے پھر خدا وہاں ایک نیا راستہ نکال دے. یہ ہے خدا، یہ ہے خیر المدبرین، عظیم تدبیر کرنے والا. یہ روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے ایک دعا کی. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ مجالس امام حسین کی دعاؤں پہ پڑھوں، جو دعا طلب ہو مجھ سے درخواست کر سکتے. وہ دعائیں جو امام حسین نے کی ہیں کمال ہے، کیسا موقع ہے اور کیا دعا کر رہے ہیں. ایک میں بیان کر چکا، آخری وقت میں سب شہید ہو گئے، جاتے جاتے کہہ رہے اللہ یحفظک، اے زینب کلثوم خدا تمہاری حفاظت کرے گا. مولا اب کیا حفاظت ہوگی؟ سوچیں کیا کمال لیڈر ہے. ایک صبح عاشور کی دعا سے اشارہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلا. درود پڑھیں پتا محمد امام زین العابدین بیان کر رہے ہیں کہ جب روز عاشور آیا میرے بابا نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور پھر یہ دعا کی. 72 لوگوں کے سامنے ہزاروں کا لشکر، ہزاروں کا لشکر، 4000 سے 30,000 تک تعداد بتائی گئی. 4000 منیمم بھی لے لیجیے آپ، 72 لوگوں کے سامنے. اس وقت میں امام، پہلے تو امام نے وہ ترتیب فوج کی، آرمی کو ڈیوائڈ کیا، تقسیم کیا، مینیج کیا، خیموں کو ریپلیس کروایا. پھر امام دعا کر رہے ہیں اللہم انت ثقتی فی کل کرب، اے خدا میرا توکل تیرے اوپر ہے ہر مصیبت میں. کمال ہے، یعنی اب ہر شخص جو اس لشکر کو مصیبت سمجھ رہا تھا وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں میں خدا پر تکیہ کر سکتا ہوں. اللہ وَرَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ، and oh Lord you are my hope in any hardship. تم میری امید ہے ہر مشکل میں. کمال دیکھیے
اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مشکل نا امیدی ہے. سب سے زیادہ موتیں دنیا میں خودکشی کرنے والوں کی، سوسائڈ کرنے والوں. حسین، ذکر حسین امید دیتا، امید دیتا کہ دیکھو اپنی جان کو ضائع نہ کر دینا، تمہاری جان بہت قیمتی ہے. ایک ایک فرد کو کمال دیکھی. ہو سکتا ہے میں سے کوئی سوچے میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے کیا پتا، میں تو فلاں جگہ سے ہوں، میں فلاں اس سے ہوں. کربلا میں آپ کی ہر مشکل کا حل آپ کو نظر آ جائے گا. ہر مشکل کا حل. کمال یہ ہے حسین کا، ہر مرحلے پہ امید دے رہا ہے حسین. حتیٰ آخری وقت میں کہا خدا تم سب کی حفاظت کرے اور تیار ہو جاؤ مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے. خدا تمہارا یاور و مددگار رہے گا اور تمہارا دشمنی ذلیل اور رسوا ہوگا. اس وقت میں جاتے ہوئے یہی امید تھی، یہی امید تھی کہ جس کی وجہ سے بھائیوں کے نرغے میں رہنے والی زینب شب عاشور ایک مرتبہ خیموں کا تلایا کرنا شروع کر. دیکھ رہے ہیں یہ امید جو حسین نے دلائی تھی، اور وہ امید جب آخر تک جاتی ہے پتہ ہے کہاں پہنچتی ہے؟ جہاں زینب کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال خدا کے سوا کچھ نہیں دیکھا. حسین نے امید دلائی، زینب نے نتیجہ دیا. جو گزر گئے وہ کار حسین کر گئے، اب جو زندہ ہیں انہیں کار زینب کرنا، انہیں زینبی کردار ادا کرنا ہے. مائیں بہنیں اگر اپنے آپ کو ایک خاتون ہونے کی وجہ سے کمزور سمجھتی ہیں تو دیکھیں کردار زینب، امامت کا سہارا بن رہی ہے زینب. اللہ اکبر، امام وقت کا سہارا، امام وقت کا سہارا. جس وقت آخری وقت میں کربلا سے جب روانگی کا وقت آیا ہے اور بہت ہی اہتمام و عزت و احترام سے جن بیویوں کو محلہ بنی ہاشم میں پردہ کروانے کے بعد جوانوں نے زانو رکھ رکھے ہاتھوں سے جن بیویوں کو امالیوں میں بٹھایا تھا، اب جو کربلا سے جایا جا رہا ہے تو اونٹوں پہ کوئی کجاوا نہیں ہے، کوئی امالی نہیں ہے. جتنے اونٹے ہیں بہت ظالم اتنا خوف زدہ تھا اس کربلا سے، یاد رکھیے اتنا خوف زدہ تھا اس واقعے کربلا سے. خود ابن زیاد خوف زدہ ہے، عمر سعد خوف زدہ ہے، کہا جتنا جلدی ہو سکے ان کو یہاں سے لے کے چلو، لوگ آ رہے ہیں. اور پھر وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ سنتے ہیں کہ 12 محرم کو بنی اسد ہو گیا. یاد ہے نا 2 محرم کو جب حسین نے بنی اسد سے اس زمین کربلا کو خریدا 60,000 درہم میں اور ان کو تحفے دیے. خدا کی قسم حسین کو کتنا عشق ہے تم سے، اے زواران حسین، اے زائرین حسین. سوچو حسین نے کس کس وقت پہ تمہیں یاد کیا. 2 محرم کو حسین جس وقت کربلا پہنچے ہیں، زمین خریدی، کہا دیکھو تم جب فوجیں یہاں سے چلی جائے تو ہمارے لاشوں کو آ کر دفن کر دے، اپنی عورتوں کو بھیج دینا اگر تم نہ آ سکو، اپنے بچوں کو بھیج دینا کہ وہ آ کر کھیل کھیل میں مٹھیوں میں خاک لے کر ہمارے جسد پر ڈالیں. اور دیکھو جو آئے اس کو بتانا کہ حسین کی قبر یہاں ہے. تیسری وصیت. اور دیکھو جو آئے
3 دن تک اس کی مہمان نوازی کرنا۔ حسین بھوکا پیاسا چلا گیا، ایسا نہ ہو کہ کوئی ظاہر حسین بھوکا پیاسا رہ جائے۔ ارے میرا سلام ان لوگوں پر خدا نے جنہیں زواروں کی خدمت کی توفیق عطا کی ہے، مولا آپ سب کو زیارت کربلا نصیب فرمائے۔ جب جائیں تو دیکھیے گا جو اصل عراقی ہیں، جو اصل کربلائی ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ میں ظاہر ہوں، اللہ اکبر، خدا کی قسم پاؤں پڑنے لگتے ہیں۔ سید ایک لہجے کے لیے ہمارے گھر آ جاؤ، بہت تھکے ہوئے، ہم بہت تھکے ہوئے سفر کرتے ہوئے کربلا پہنچے، ہمت نہیں ہے جا کر اپنے باقی لوگوں سے ملنا ہے، لیکن راستے میں ایک فرد رکتا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہے، پاؤں پڑ رہا ہے، سید 1 منٹ کے لیے 1 قدم میرے گھر میں رکھ دو۔ میں کہا عزیزم جانا ہے، نماز کا وقت ہے۔ کب میرے گھر نماز پڑھ لو، کب میرے گھر نماز پڑھ لو، میں کہہ سکوں گا روز محشر حسین کا ایک زائر آیا تھا جو میرے گھر پہ نماز پڑھ کے گیا، خدا گواہ ہے، میرے ساتھ زائرین تھے، ہم گھر میں گئے، کہتا ہے یہ میرا بیٹا شہید ہے، حسین کے روزے کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوا، اور یہ 3 سال کی بچی جس کا نام سکینہ رکھا ہے، یہ شہید کی بچی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سکینہ کے ہاتھ، سکینہ کے سر پہ کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہ تھا۔ آج کربلا والے اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، کس طرح سے حسین کی ان نعمتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، وصیتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن وائے امت مصطفیٰ، یاد ہے نا جب سکینہ نے ہوش میں آ کے پوچھا تھا پھوپھی اماں میرے سر پہ ندا نہیں ہے، آنکھوں پہ بچی نے ہاتھ رکھ لیے، کہا بیٹا آنکھیں کھول کے دیکھو ہم بھی بے رضا ہیں، یہ ام کلثوم، یہ تیری ماں رباب، اجرکم اللہ۔ بات رباب تک آ گئی تو ایک روایت اور سن لیجئے عزیزوں، گھوڑے مارے جاتے تھے، اونٹوں پہ بٹھایا جاتا تھا، اور ملعونوں نے کہا ان کو ایسے لے کے جاؤ کہ ان کو لاشوں کے درمیان سے گزارو۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب اللہ علی ذالک، ان کو لاشوں کے درمیان سے گزارو۔ اور جو ضد کرتا رک جاتا، بیویاں اپنے پیاروں کے لاشوں میں گر رہی تھی، ایک ماہ رباب، ایک ماہ رباب جو خبریں جو لاشیں حسین کے پاس آ کر گری ہے اور کہتی ہے میرے سرکار آپ نے میرے بچے علی اصغر کو